مومن افضل ہے. کیسے کیسے وعدے؟ شادی کے چند ہی دن گزرے حالات بالکل پلٹ حالات ہمارے سامنے ہیں. یہاں تک بھی بیوی کی طرف ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن ایسے ہو جانا کہ ماں باپ سے کٹ جائیں، ایسے ہو جانا کہ ماں باپ کا بھائی بہنوں کا حق یہ ادا کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے، یا ان سے رشتہ رکھنا. یہاں تک کہ ایسی بھی بیویاں لوگوں کی زندگیوں میں آئی ہیں کہ اگر آپ خبردار ماں کے ساتھ آپ نے بات بھی کی تو مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں فلاں لینا چاہتا ہوں، بہن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایسے بھی اور اس کے برخلاف وہ لوگ بھی ہیں، ایسے بھی شوہر ہیں جو بیویوں کو لا کے ایسے ظلم کرتے ہیں، خبردار ماں سے کوئی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرتی، فون بھی نہیں. ایسے بھی لوگ کیونکہ ہم فیلڈ میں ہیں تو بہت سارے کیسز ادھر کے بھی آتے ہیں، لوگ ایسے بھی ہیں ویسے بھی. اور دونوں طرف سے نتیجہ کیا ملتا ہے؟ رشتوں کا کاٹنا. ادھر شوہر رشتوں کو کاٹ رہا ہے بیوی کی طرف سے، ادھر بیوی رشتوں کو کاٹ رہی ہے شوہر کی طرف سے. اور جو بھی رشتے کو کاٹے وہ اللہ کی طرف سے لعنتی، اللہ کی لعنت اس پر اترتی. اولئک الذین لعنهم اللہ. رشتوں کو کاٹنے والوں کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ محمد میں کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اترتی. اور محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ اسے جنت سے روک دے. ہاں اب موضوع کی بات، ہمارے پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ ہمارے رزق کو بڑھانے کا دروازہ کون سا؟ رشتوں کو جوڑنا. جہاں جہاں لائن کٹی ہے وہاں آپ سے جوڑ لگانا، وہاں ٹیپ لگانا، وہاں جو اس لائن کو سیدھا ہے. فائدہ کیا؟ فائدہ میرے دوستوں بہت ہے، اور ایسا فائدہ جس کے اس فائدے کے لیے ہم زندگی لگائے ہوئے لیکن نہیں مل رہا ہے فائدہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آسان دروازہ ہمارے لیے کھول گئے تھے، اس میں آ جاؤ. جس کے لیے تو ہم نے زندگی لگا دی ہے اس کے باوجود بھی وہ چیز میں نہیں مل رہی. اب دیکھو یہاں سے مل رہی. وہ کیا؟ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اجره فلیصل رحمه. بخاری کی روایت. فرمایا جو اس بات کو پسند کرے، اس بات کو کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے. کون پسند نہیں کرتا؟ کوئی ہے جو پسند نہ کرنے والے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہو. اگر کوئی ہوگا تو میں پہلے واپس ہو جائے کوئی چلا جائے، کہ وہ آیا کسی کے لیے آیا. جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے. سبھی کو پسند ہے؟ اس سے بھی زیادہ رسول اللہ سے ایک اور بات فرما رہے ہیں، جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے. عمر کو بڑھانے کے لیے کیا کھلایا؟ کوئی دوا، کوئی جڑی بوٹی؟ ہاں دنیا کے اندر کوئی دوا نہیں عمر کو بڑھانے والا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوا بتا رہے ہیں جس سے عمر بھی بڑھ جائے، پھر بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. دو بشارتیں، رزق بھی بڑھا دیا جائے، عمر بھی بڑھا دی جائے. یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے حاصل ہے. کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، چھوٹی رزق کو جوڑنا. فلیصل رحمہ، اپنے رشتوں کو جوڑے. دیکھو رشتے کہاں کہاں کٹے. بہن بات نہیں کرتی، بھائی سے کٹا ہوا، ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، ہاں خالہ سے جو ہے ایک عرصہ ہو گیا کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے رشتے ہیں ہمارے جو سگے. ذرا دیکھیں سگوں کی لائن کہاں تک آپ کے ساتھ جڑی ہوئی، اور جہاں کٹی ہوئی ہے وہاں نہیں جا سکتے. فون کریں. ہاں جی اب بی ایف سے تجھے گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے نا.
2 منٹ کے لیے اپنی پھوپھی سے، اپنے خالہ سے، اپنے تائی سے، اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے 2 منٹ کے لیے کافی السلام علیکم کہتے ہیں، اچھے ہیں آپ، کچھ نہیں ہے، کیا گیا آپ کا 1 ریال گیا ہوگا، لیکن اس 1 ریال کے بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو 1 لاکھ ریال دے رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دے، رزق بڑھ رہا ہے، جتنا اللہ نے آپ کے لکھا تھا اس سے اللہ نے بڑھا دیا آپ کے اس کام کی وجہ سے، رزق ہی نہیں، آپ کی مرغ اللہ نے 40 رکھی ہے، تجھے اس کام کی وجہ سے اللہ نے 5 سال اور بڑھا دیا، کسی کے 10 سال بڑھا دیا، کسی کے 20 سال بڑھا دیا، اللہ اکبر، کتنا آسان نسخہ ہے اور کتنا اس کا گہرا اثر ہماری زندگی پر میرے اور رہے اس بات، اور یقیناً ہم میں سے تقریباً لوگوں کے زندگیوں میں یہ کٹاؤ ہے، اور کریں آپ رشتوں کو اپنے کاٹ رکھا ہے، بلکہ یہاں خود بھی خانہ میں خود بھی کئی گھر ایسے ہیں جو بھائی بہن ہیں موجود اسی شہر میں، بلکہ اسی محلے میں، بلکہ بعض جگہوں پر ایک ہی بلڈنگ کے اندر بھی موجود ہیں، بھائی موجود ہیں لیکن بات نہیں، بہن موجود ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ماں باپ بھی موجود ہیں کسی کے، کبھی زیارت نہیں ہوتی، کبھی جانا آنا نہیں ہوتا، بلکہ 1-2 فیملیز کو میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ اپنے بیویوں کو نے ایسے جگہ کر رکھا ہے کہ بیوی کی ماں اپنے دوسری بیٹی کے پاس آئی ہے انڈیا سے زیارت کے لیے وزٹ پہ، اور اس نے اپنی بیوی کو جگہ کر رکھا کہ نہ تجھے فون کرنا ہے نہ وہاں پر جانا ہے، ماں سے ملنا نہیں، یہ شوہر رشتوں کو کاٹنے والے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، تمہاری دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رشتوں کو کاٹنے سے رزق کو کم کرتے ہیں، عمر کو بھی کم کرتے ہیں، اور آخرت میں وہ بندہ اللہ کی جنتوں کا مستحق، اس کے برعکس جوڑنے والوں کے جو بشارت، اللہ رزق بھی بڑھاتے ہیں اور عمر کو بھی بڑھاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کی جنتوں کا حقدار۔ تو میرے دوست ذرا اس نسخے پر عمل کریں اور اس دروازے سے اپنے آپ کو داخل کریں، پھر دیکھیے ایک اور استاد احمد کے ایک اور بشارت، وہ بشارت کیا ہے؟ وَيُدْفَعُ عَنْهُمْ مِيتَةَ السُّوءِ، بری موت سے اس کو اللہ بچا دے، حرام موت سے اللہ اس کو بچا دے، جہنمی موت سے اللہ اس کو بچا دے۔ کون نہیں چاہتا؟ بولیے کون نہیں چاہتا؟ ہم نے کہا دیکھ کبھی اللہ کے حضور سے روبرو ہو کر اس کے ہاں پہنچنا، یہ ہمیں کی ہر ایک کی تمنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رشتوں کو، اور اللہ کے لیے جس نے بھی رشتوں کا کاٹ رکھا ہے، ابھی نکلے باہر یا اپنی وقت مناسب نہیں، حالت صبح فجر میں ایک فون کر اپنی بہن سے، اپنے کسی اور کے لیے نہیں، یا بیوی پوچھنا بیوی کام نہیں آئی آپ کے خبر میں، آپ کے سوال میں، آپ کے جنت جہنم میں، یا آپ کا عمل، یا آپ کا عمل، یا کسی کو خوش نہ دیکھیں، یہاں پر اللہ کی رضا مندی دیکھیں، یہ رب راضی ہو جائے، یہ رب کا حکم ہے، آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ نمبر 7 اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ محمد رسول اللہ شاہ فرمایا ابن آدم کہ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم انفق علیک، اے انسان خرچ کرو اللہ کے راہ، ہوگا کیا؟ میں تم پر خرچ کروں، جب اللہ خرچ کرنے میں آئے تو گن کے دے گا آپ کو، ہاں دنیا کا بادشاہ نہیں گنتا دینے کے لیے، تو وہ شہنشاہ کائنات آپ کو گن کر دے گا۔ اللہ کے نام انسان اتنا خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ آپ کے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک صحرا میں جا رہا تھا، تو اچانک آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغیچے پر برساؤ۔ آواز ادھر سے آئی، ادھر اتر پڑھ کر دیکھ رہا، سر جب اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بدری بادل کا ٹکڑا ایسے جا رہا ہے، یقین ہو گیا کہ اس بدری کے اندر سے آواز آئی یا کہ اس کو وہ حکم دیا گیا ہے کہ فلاں آدمی کے باغیچے پر برساؤ، پانی برساؤ، بارش برساؤ۔
ابھی اس بدلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا گیا، جیسے جیسے وہ بادل پورا موو ہو رہا ہے یہ بھی اسی ڈائریکشن میں موو ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ ایک جگہ وہ بادل رک گیا اور وہاں سے پانی برسنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کدال لیے ہوئے مٹی کے نالے کو برابر کر رہا ہے، اس پانی کو اپنے باغیچے میں پہنچا رہا ہے۔ جب وہ آدمی اپنا کام ختم کر دیا تو یہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام ہے، اور نام وہ نام وہی تھا جو اس نے اس آواز میں سنا۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام تم کیوں پوچھ رہے ہو، کون ہے تم؟ کہا کہ نہیں میرے بھائی، میں کوئی کسی بھی ایک آدمی نہیں، وہ یہ کہ میں نے بدلی سے آواز سنی کہ کوئی تمہارا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پر بارش برساؤ، اور وہ نام تمہارا تھا اور یہ بارش تمہاری جگہ پر برسی۔ آخر تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارا نام آسمانوں میں لیا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے کہ میرے بندے کے اس باغیچے پر پانی برساؤ؟ اس نے کہا کہ دیکھو جو کام میں کر رہا ہوں تمہارے سامنے، اب یہ جو میرا چھوٹا سا جو کھیت ہے اس سے جو پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ میں اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیتا ہوں، غریبوں کو دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ پھر سے واپس کسی میں پھر میں بو دیتا ہوں تاکہ پھر سے فصل نکلے۔ تو اللہ کے راہ میں دینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرتے ہیں میرے دوستو۔ اس سے مال آپ کا خرچ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ مال خاص طور پر زکات انسان کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو آپ کو دیں گے، اجر کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر خود بھی اللہ مال بڑھا لے گی۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ مال کو بڑھاتا ہے، اللہ بڑھا کر دیں اسی دنیا کے۔ یہ شیطان ہے جو ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو پھر تمہارا مال کم ہو جائے گا، دیتے جاؤ گے تو پھر تمہارے پیچھے بیوی بچے ان کا کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے شریعت کے اندر بھی آپ کے مال کے اندر آپ کو مرتے وقت بھی حق دیا گیا، مرتے وقت بھی، جبکہ مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کا نہیں رہا، دوسرے وارثوں کا، لیکن مرتے وقت بھی آپ کو اس بات کا شریعت دیتی ہے کہ مرتے وقت بھی آپ وصیت کریں، آپ مال خرچ کریں، آپ کے لیے ذخیرہ اور بڑھائیں، کیونکہ بیوی بچوں نے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، آپ نہ بھی کہیں تو نہیں کہا ہے، لیکن کہنے کی وجہ سے آپ کا حق آپ سیو کر لے سکتے ہیں۔ وہاں کیا ہے 1/3 میں سے آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں غریب کو اتنا دے دو، فلاں بیوہ کو اتنا دے دو، فلاں مسجد کو اتنا دے دو، فلاں جگہ پہ اتنا دے دو، فلاں غریب کو اتنا دے دو۔ 1/3 مال میں سے آپ کو حق ہے کہ آپ مرتے وقت بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساروں نہیں معلوم، جس کی وجہ سے مرتے خاموش سے مر جاتے ہیں، دوسروں کو وصیت کرتے ہیں، جبکہ یہ وصیت یہ 1/3 کی ان کے خود کے لیے، خود کی آخرت سنوارنے کے لیے، مرتے وقت بھی انسان صدقہ و خیرات کرنے کی وصیت کر کے مرے 1/3 میں سے جو اس کے لیے آگے کام آئے گا۔ نمبر 8، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے دوست۔ جو کمزور ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، یا کہ آپ کے تحت جو کام کرنے والے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے ساتھ ہل تنصرون وترزقون الا بدعائکم، کہ تمہیں جو مدد ملتی ہے اور تمہیں جو رزق جو دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کے عوض میں، تمہارے ساتھ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تمہارے رزق کو عطا کرتے ہیں۔ تو لہذا کمزوروں کے ساتھ، اور خاص طور جو بچے ہیں، گھر کے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ جو شفقت، زیادہ حسن سلوک۔ اسی طرح گھر کے اندر چھوٹے بھائی ہیں، یا کہ کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے، ان کے ساتھ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یا کہ کسی اعتبار سے معذور ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصی رحم و کرم، خصوصی شفقت انسان اس کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 9، آخرت کو مقصود بنا کے انسان کام کرے میرے دوست۔ دنیا کو مقصود نہ بنائے، دنیا میں ہم رہیں لیکن دنیا ہمارے جیب میں رہے، دل میں نہیں۔ جو انسان دنیا کو دل میں اتار لے اس سے بڑھ کر ناکام کوئی بھی نہیں۔ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صحیح ترمذی کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے، من کانت الآخرہ ہمہ،
من كانت الآخرة همه، جس کی فکر آخرت بن جائے، اٹھتے بیٹھتے آخرت کی جانے کی وہاں کی فکر کرنا، وہاں پر بھیجنے کی فکر کرنا، ایسا آدمی مطلب اس کا دل دنیا میں ڈوبے، اس کا دل جیب میں دنیا رہے گی لیکن دل میں دنیا نہیں آئے، اس کی فکر آخرت بن جائے تو اب اس کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ مالداری کو لے آتے ہیں، وجمع له شملہ، اس کے بکھرے ہوئے کام، اس کے منتشر کام اللہ اسے جمع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر جو منتشر ہے سب چیزیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی رشتے ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، کچھ کاروبار ادھر ہے کچھ ادھر ہے، کچھ پریشانیاں ادھر کی ہیں کچھ ادھر کی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ لے حل کر دیں گے، جمع کر دیں گے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل بن کر آئے گی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا بھاگتی ہے، ہم پیچھے بھاگتے ہیں، ہے نا؟ ہم پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا بھاگتی چلی جاتی ہے، اگر دوڑتی ہے تو ہم بھی دوڑ لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے آخرت کو مقصود بنا لیا تو دنیا کو اللہ ذکر کر دے کہ تمہارے دنیا دار وہ تمہارے پاس آئے، تمہارے قدموں میں آئے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء کی زندگیاں دیکھیں، تابعین تبع تابعین کی زندگیاں دیکھیں، دنیا ان کے قدموں میں تھی، وقت کا بادشاہ ان کے قدموں میں آتا، وقت کا بادشاہ ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے تڑپتا، اجازت دیتا اور اجازت دینے سے کتراتا، دور بھاگ۔ تو یہ صورتحال نمبر 10 احسان کرنے والے، ہر معاملے میں بہتر کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں احسان کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، اچھے انداز سے احکام کو انجام دینے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہترین زندگی ہے، ان کے لیے بہترین زندگی۔ نمبر 11 ایمان اور عمل صالح، یہ دروازے ہیں یہ سب، ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ہو تو اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو لیکن ایمان کی حالت میں اگر وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے تو ہوگا کیا؟ فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم انہیں بہترین زندگی نصیب کریں گے، بہترین زندگی، عیش والی زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی ہم عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کیا اعمال کا بدلہ، بہتر بدلہ ہم ان کو آخرت میں عطا کریں گے، آخرت بھی ان کی بہتر ہوگی، دنیا بھی ان کی بہتر ہوگی۔ نمبر 12 نماز کی پابندی اور اس کا حکم دینا، یہ دروازہ ہے، اس کا دروازہ نماز کی پابندی اور اس کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت 132 میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا اے نبی علیہ السلام تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، ہاں آپ کی بیوی بچوں کے لیے کھانا پینا، ان کے کپڑے، ان کی ضروریات زندگی یہی مہیا کرنا اہم نہیں ہے، ان کے دین کا خیال کرنا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ وہ نماز کے پابند ہیں یا نہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہی چیزیں ان کی آخرت کو سنوارنے والی ہیں۔ آپ ان کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، دنیا میں تو اچھے گزر گئے لیکن اگر آخرت میں جہنمی بنے تو پھر کیا نقصان والے ہیں یا فائدے والے ہیں؟ فائدہ وہاں ہو جائے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقت میں کامیاب ہو۔ تو نماز کا جو پابند نہیں ہے وہ کافر ہے، نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم خود بھی اس کے پابند بنو۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، بچے سے جا بیٹے نماز پڑھ کر آ، ایک بار جائے گا، دو بار جائے گا، تیسری بار بولے گا ابا آپ ہی نہیں جا رہے نا، ہاں ہے یہ آپ کریں تو اہل و عیال خود ہی کریں، اور آپ صرف زبانی حکم دیں اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہذا حکم کیا دیا گیا کہ آپ بھی نماز کے پابند ہوں اور اہل و عیال بھی نماز کے پابند کریں، ان کی بھی نماز کی خبر کی نہیں کریں، اور نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے پوچھیں۔
فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تمہارا تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، اس کا سوال ہم تم سے کرتے ہیں کیا ہے؟ نماز کا۔ جب تم نماز کے پابند بن جاؤ گے نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق عطا کریں گے، رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے، تم ہمارے وقت کی پابندی کرو، ہم تمہاری دنیا کی فکر کریں گے۔ تو نمازوں کی پابندی میرے دوستو ایک انسان رزق کو بڑھانے والا ذریعہ ہے اور اللہ رزق کا دروازہ ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت حقیقی انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں۔ نمبر 13 یہ خاص ذکر ہے جو رزق کو بڑھانے والا، شاید بہت کم لوگوں کی اطلاع ہو، اور وہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی ذکر کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک تو ایک رسول اللہ شاہ فرمایا جو 100 مرتبہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے سچار میں حطت خطایاہ و ان کان مثل زبد البحر، فرمایا کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث جس میں آپ اللہ کے سچار فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور وہ کیا ہے جو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ٹھہرا دینا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ کو ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک، العظیم بڑا ہی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس کلمے کو دہرانا، اس کلمے کو بار بار پڑھتے رہنا۔ نوح علیہ السلام کی وصیت ہے، بخاری کے اندر موجود ہے ادب المفرد کے اندر، اور روایت ہے صحیح درجے کی۔ نوح علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے، فرمایا کہ اے میرے بیٹے تجھے 2 باتوں کو میں حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ 2 باتوں کا حکم آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، یہ پہلا حکم، اور دوسری بات کا حکم دیا سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اس کلمے کو کثرت سے ذکر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیوں؟ یرزق بہا یرزق الخلق، کہ اسی کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں، رزق کو بڑھانے والا کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نوح علیہ السلام کی وصیت کے ذریعے سے، اور 2 باتوں سے جو روکا شرک اور کبر سے، شرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اور تکبر کرنے سے۔ نمبر 14 یہ ان لوگوں کے لیے دروازہ ہے جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں، جن کے پاس بیویاں ہیں وہ ذرا سمجھ کر، جن کے پاس بیویاں نہیں ان کے لیے دروازہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں، سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا جو بے نکاح ہیں، جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں، یا ایسی بیویاں یا ایسی عورتیں جن پر شوہر نہیں، ایامہ کہتے ہیں ان مردوں کو جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں، یا کہ ان عورتوں کو جن کے ساتھ شوہر نہیں ہے، جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کروا دو، اللہ کا حکم۔ اور پھر والصالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو اولیاء میں سے جو نیک لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں ان کے بھی نکاح کرواؤ، لیکن نہ کرواؤ تو فحاشی پہلے، فحاشی پہلے نکاح کرواؤ۔ پھر یکون فقراء، اگر یہ محتاج فقیر ہے تو اس بنیاد پہ نہ چھوڑ کے بھائی فقیر ہے یہ کہاں سے افورڈ کرے گا اپنی بیوی کو، خود ہی کھانے کے لیے 2 پیسے نہیں، اس کو کہاں سے کھلائے گا 4 پیسے۔ بہت سارے جو ہمارے نوجوان جو ہے شادیوں سے رکے ہوئے پوچھنے پر نہیں، ابھی جو ہے ابھی 3-4 سال وفات، کیوں؟ نہیں ابھی ہوتی افورڈ نہیں کر سکتا، ماشاء اللہ اچھی خاصی تنخواہ، افورڈ نہیں کر سکتا، مطلب نہیں ابھی مجھے گھر بنانا ہے، بینک بیلنس جمع کرنا ہے، میرا اپنا ایک اسٹیٹس ہونا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں آگے بڑھوں گا، جب تک 30-35 سال ہو جاتے آدھی جوانی نکل گئی، باقی آدھی لڑنے والی۔
اب یہ مختلف جو انسان کے اپنے پلاننگز ہیں جس سے وہ شادی سے رکتا ہے، اور مین چیز انسان کا اپنا مال، اسٹیٹس کے لیے انسان رکا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے یہ یکون فقراء، اگر محتاجی اگر ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آگے بڑھ، نکاح کر۔ محتاجی لایا کس نے؟ کس کے حکم سے محتاجی آئی؟ رب کے حکم سے آئی، جائے گی کس کے حکم سے؟ اسی کے حکم سے، اور اس نے نسخہ دیا ہے، اس نے حکم دیا ہے نکاح کر، تیری محتاجی کو میں دور کروں گا۔ اگر تم فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اتنا غنی کر دے گا نکاح کے لیے۔ تو جو بے نکاح ہے اور محتاج ہے ان کے لیے نسخہ ہے کہ نکاح کرو، شریعت کا حکم ہے اور اس کا دروازہ۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو بندہ اکیلا ہے تو دعا کرتا ہے، ایک کی دعا جاری ہے، جب آنے والی آئے گی تو اس کے ساتھ مل کے یہ بھی آمین بولے، ڈبل پاور۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آنے والی اکیلے نہیں آدمی وہ اپنا رزق لے کر آئے، آپ اس کی فکر نہ کریں میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا، اس کی ضروریات میں کہاں سے پوری کروں گا، نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جب اللہ اس کو بھیج رہا ہے آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی ساتھ دے جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اگر آ رہا ہے، لڑکیاں اپنے نکاح ہیں ان کے نکاح کریں، لیکن نکاح کے لیے جو کرائٹیریا جو ہمارے پاس مالداروں کو ڈھونڈتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو پریشانی مبتلا کرتی ہے۔ ورنہ اصل چیز جو کرائٹیریا جو ہمارا ہونا چاہیے وہ دین کو مقدم رکھے۔ دیندار شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دیندار جوڑا جو اللہ ڈرنے والا، جو حقوق کو جاننے والا ہے، جاننے والی، جو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والیاں، ان کو ڈھونڈ کر اگر آپ نکاح کریں گے تو دنیا میں بھی سکون ملے گا، اس کا رزق بھی ملے گا، اور آخرت بھی آپ کی بنے گی، آخرت کے اندر بھی وہ جنتی ایک دوسرے کے جو جنت میں داخل ہونے کے لیے سبب بنے گی انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا یہ میرے ذمہ ہے، جن کی مدد کرنا اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ کون؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کا اسم جہاد کرنے والا۔ نمبر 2 الناکح المستعفف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے قصد سے نکاح کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کرتا ہے، ایسا آدمی فقیر بھی ہو تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ نمبر 3 المکاتب یرید الادا، ایسا غلام جس نے معاہدہ کر لیا اپنے آقا سے کہ مرنے کے بعد میں میرے آزادی اتنا پیسہ دے کر میں آزاد ہو جاؤں، اب اتنا پیسہ دینا ہے اپنے مالک کو، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ تو ایسے غلام کو بھی جو اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے جو پیسے پے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ نمبر 15 صبح سویرے کے کاموں میں اللہ برکت دیتے ہیں، صبح سویرے کے کام جو ہیں اس میں اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ابو داؤد ترمذی کے اندر، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو برکت عطا فرما ان کاموں میں جو صبح سویرے کیے جائیں، جو صبح سویرے سوچے ہیں۔ اب صبح سویرے جو کام کرنے والا فجر پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ بولیے 7 بجے الارم رکھ کے اٹھنے والے صبح سویرے ہیں، 8 بجے آفس جانے کے لیے 9 بجے نکلنے والے جو 8 بجے الارم رکھ کے اٹھتے ہیں، ان کی فجر اٹھتی ہے 8 بجے۔ یہ صبح سویرے کا مطلب ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے، اور طلوع آفتاب سے پہلے فجر کا وقت، اس کا مطلب ہے فجر آپ اٹھیں، فجر پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے کام کے لیے نہیں پھرتے کہ اس کی برکتیں کیسی ہوتی۔ اگر آپ تاجر ہیں تو دیکھیں تجارت میں کیسے برکت ہوگی، اگر آپ مال کی